السلام علیکم بچوں، میں امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ بیٹا آج ہم جو چیپٹر پڑھنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے صبر و تحمل۔ بیٹا سب سے پہلے میں آپ کو صبر کا بتاؤں گی کہ صبر کیا ہے یا صبر سے کیا مراد ہے، صبر کا کیا مطلب ہے۔ بیٹا اپنے مزاج اور پسند کے خلاف کسی بھی بات یا عمل کو حوصلے کے ساتھ برداشت کر لینا اور شکوہ نہ کرنا صبر کہلاتا ہے۔ بیٹا سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی کہ مزاج کا مطلب کیا ہے۔ مزاج ہوتا ہے طبیعت۔ جس طرح بیٹا ہر انسان چاہتا ہے کہ ہر کام اس کی پسند سے ہو جائے، اس کی طبیعت کے حساب سے ہو جائے، تو یہ بیٹا ہر وقت ممکن نہیں ہوتا، لیکن اگر ہر روز اگر آپ کو آپ کی پسند کی چیز مل جائے تو یہ تو صبر نہ ہوا، یہ اس کو ہم شکر کہہ سکتے ہیں، اس پر ہمیں شکر ضرور کرنا چاہیے۔ بیٹا ایسے فرض میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ فرض کریں کہ جس دن بریانی بنی ہے، آپ کی ماما نے آپ کے لیے بریانی بنائی ہے تو آپ خوش ہو کے کھاتے ہو۔ اگلے دن اگر ماما سبزی بنا دیتی ہے تو بیٹا آپ شکوہ نہیں کریں گے، اپنے ماں باپ سے شکایت نہیں کریں گے، اس کو آپ اگر چپ چاپ کھا لیتے ہیں تو بیٹا یہ صبر ہوتا ہے۔ کیوں؟ یہ آپ کا مزاج نہیں ہے، آپ کو پسند نہیں ہے سبزی کھانا، لیکن آپ نے کھائی اور اس پر شکر بھی کیا اور اس میں اس کی شکایت بھی نہیں کی، تو بیٹا یہ صبر ہے۔ یعنی کہ ہمیں ہماری عادت، ہماری طبیعت کے خلاف کوئی بھی ایسا کام ہو جائے یا کوئی بات ہو جائے تو ہم اس کو اگر برداشت کر لیتے ہیں اور اس کی شکایت بھی نہیں کرتے تو بیٹا یہ صبر ہے۔ اب میں آپ کو تحمل کا مطلب بتاتی ہوں۔ تحمل کیا ہے؟ تحمل سے مراد کسی کی جانب سے کی جانے والی زیادتی کو برداشت کر لینا اور زیادتی پر درگزر کرنا۔ اب تحمل کیا ہے؟ تحمل ہے کہ اگر کسی کی طرف سے ہمیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے یا ہمیں کسی کی بات بری لگتی ہے تو ہم اس کو برداشت کر لیتے ہیں اور ہم اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ صبر میں کیا تھا؟ برداشت کرنا لیکن شکایت نہ کرنا۔ تحمل میں کیا ہے؟ برداشت کرنا اور اسے معاف کر دینا۔ کوئی کتنی ہی زیادہ آپ کو تکلیف پہنچا دے، جب آپ اس تکلیف کو برداشت کر جاتے ہیں اور اس کو معاف کر دیتے ہیں، بدلہ، حالانکہ آپ طاقت رکھتے ہیں بدلہ لینے کی، لیکن اگر آپ بدلہ نہیں لیتے تو یہ آپ کا درگزر ہے۔ بیٹا صبر و تحمل تمام انبیاء کرام، صرف ایک نبی میں نہیں بلکہ تمام جو نبی تھے ان سب میں یہ صبر و تحمل کی صفت موجود تھی۔ بیٹا اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بھی فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ بیٹا جو صبر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا ساتھ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے۔ بیٹا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اگر ہم جائزہ لیں تو وہ صبر و تحمل کی مثالوں سے بھری پڑی ہے۔ بیٹا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تھا مکہ سے، تو کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد تکلیفیں دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف وہ تکلیفیں برداشت کی بلکہ ان سے کبھی بدلہ بھی نہیں لیا تھا۔ کفار مکہ کیا کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھا دیتے۔ اگر آپ کسی راستے سے گزرتے، کسی راستہ ایک ہی ہوتا ہے بیٹا، راستے سے گزرتے تو ان پر کوڑا پھینک دیا جاتا، کبھی نماز کی حالت میں ان پر اوجھ ڈال دی جاتی، کبھی ان کے گردن مبارک میں کپڑا ڈال کر کھینچ لیا جاتا کہ سانس لینا محال ہو جاتا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب چیزوں کو صبر سے برداشت کیا اور معاف کر دیا۔ نہ صرف برداشت کیا بلکہ معاف کرتے گئے۔ بیٹا اب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے چند واقعات سناتی ہوں کہ کس طرح انہوں نے صبر و برداشت کا مظاہرہ کیا۔ بیٹا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی تبلیغ کے لیے طائف تشریف لے گئے تو وہاں کے لوگوں نے کیا کیا؟ اب شہر کے آوارہ لڑکوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا۔ کیوں؟ کہ کہیں گے ان کا مقصد کیا تھا؟ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کی راہ میں رکاوٹ بننا۔ تو ان لڑکوں نے کیا کیا؟ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگ گئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے، اتنے پتھر مارے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لہو لہان ہو گئے، اتنا زیادہ خون بہہ گیا کہ آپ کے جوتے مبارک خون سے بھر گئے۔ جب آپ کے صحابی زید بن حارثہ آئے، انہوں نے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنا خون بہہ رہا تھا کہ ان کے پاؤں مبارک جوتے کے ساتھ چپک گئے تھے۔ لیکن بیٹا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اسی کیفیت میں تھے کہ حضرت جبرائیل امین اور پہاڑوں کا فرشتہ آیا
حضرت جبرائیل امین بہت غصے میں تھے، ان کو بہت تکلیف ہو رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں دیکھ کر. تو انہوں نے کہا کہ یا اللہ کے رسول، اگر آپ کہیں تو ہم ان دو پہاڑوں کو آپس میں ملا دیں اور یہ طائف کی بستی تباہ ہو جائے، کچل جائے، اس طرح ہو جائے، ریزہ ہو جائے. بیٹا کیونکہ طائف کی جو بستی تھی نا وہ دو پہاڑوں کے درمیان میں تھی، تو ان کے لیے تو یہ آسان تھا، اگر وہ ایک اشارہ کرتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اسی وقت وہ بستی ختم ہو سکتی تھی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں ان سے بدلہ نہیں لوں گا. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعا کی تھی، اے اللہ طائف والوں پر رحم فرما، یہ مجھے نہیں پہچانتے، ان کو نہیں پتا یہ انہوں نے کس کے ساتھ اس طرح کیا ہے، آنے والی نسلیں ان کی ایمان لے آئیں گی. تو بیٹا یہ ان کی دعاؤں میں سے تھا کہ آج پوری جو ہے ہر طرف اسلام کا بول بالا ہے. بیٹا اسی طرح جنگ احد میں بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے، تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لہو لہان ہو گئے تھے، بہت زیادہ خون گیا تھا. تب بھی صحابہ کرام غصے میں تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو ان کو بد دعا دی، نہ ان سے بدلہ لیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھی ان کے لیے دعا کی تھی، یا اللہ پاک جی ان پر رحم فرما، ان کو معاف کر دے. بیٹا اسی طرح ایک اور مثال میں آپ کو دیتی ہوں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں دین کی تبلیغ شروع کی تھی تو مکہ والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی ہر طرح سے انہوں نے تکلیفیں پہنچائی تھی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت پر مجبور کر دیا تھا. کیوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ شہر سے بے حد محبت تھی. جب وہ مکہ شہر چھوڑ کر جا رہے تھے تب بھی یہی دعا کر رہے تھے، اے مکہ مجھے تم سے بہت پیار ہے، یہاں کے لوگ لیکن مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے. اسی طرح جب 10 سال کے بعد پورے 10,000 لشکر کے ساتھ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ مکہ میں فاتحانہ طور پر داخل ہوئے، یعنی کہ فتح ہوا جب مکہ، جب وہاں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ مکہ کے لوگ گھبرا رہے تھے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیسا سلوک کریں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی مکہ میں داخل ہوئے تو لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ تم مجھ سے کس چیز کی توقع کرتے ہو، یعنی تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں کیا کروں گا آپ لوگوں کے ساتھ. بیٹا اس وقت یہ تھا جب کوئی علاقہ فتح ہو جاتا تھا تو وہاں کے لوگوں کو جو مرد ہوتے تھے ان کو قتل کر دیا جاتا تھا، جو بچے ہوتے تھے ان کو فروخت کر دیتے تھے، بیچ دیتے تھے، اور جو عورتیں ہوتی تھیں ان کو لونڈیاں بنا لیا جاتا تھا. اسی طرح ظاہر ہے وہ گھبرا رہے تھے کہ ہم نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت برا سلوک کیا تھا، ان کو اتنی تکلیفیں دی تھیں، تو اب تو ہمارے ساتھ بھی یہی ہوگا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام لوگوں کے لیے عام معافی کا اعلان کر دیا تھا کہ میں نے تم سب کو معاف کر دیا ہے، کہ آج کے دن تم آزاد ہو. بیٹا دیکھیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے نبی، ہمارے آخری نبی جب اتنا برداشت کر سکتے ہیں بیٹا، تو ہم ان کی امت ہیں، ہم کوشش تو کر سکتے ہیں. بیٹا ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم صبر و تحمل جیسی مفید اور بہترین صفت اپنے اندر پیدا کریں، اور روزمرہ زندگی میں اپنے چاہے ہمارے مزاج کے مطابق وہ کوئی چیز یا نہیں ہے یہ تو ہم اس کو درگزر کر دیں. کوئی بھی اگر ہمارے ساتھ برائی کرتا ہے تو ہم اس کا بدلہ برائی سے نہ دیں تاکہ معاشرے میں امن و سکون قائم ہو. بیٹا یہ ہمارا آج کا چیپٹر تھا جو میں نے آپ کو پڑھایا ہے. بیٹا اب میں آپ سے چند سوال کرتی ہوں جو آپ کے 1 ورڈ ہوں گے. ہمارا پہلا سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کی تبلیغ کے لیے کہاں تشریف لے گئے؟ کہاں تشریف لے گئے؟ طائف. آوارہ لڑکوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا مارے تھے؟ پتھر. اسی طرح ہمارا کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں کیا بچھاتے تھے؟ اگلا میرا سوال ہے کہ وہ کون سی جنگ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے؟ آخری سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں کتنے سال کے بعد فاتحانہ داخل ہوئے؟ کتنے سال بعد؟ 10 سال بعد. بیٹا یہ اب آپ کے کوشچن ہے، اب اس کو اچھے طریقے سے آپ نے یاد کرنی ہے
اور اس سبق کو اچھے طریقے سے سمجھنا ہے تاکہ آپ کو آگے آسانی رہے۔ بیٹا اب ہم چیپٹر صبر و تحمل کی ریڈنگ کریں گے۔ صبر اور تحمل ایک بہترین صفت ہے۔ اپنے مزاج اور پسند کے خلاف کسی بھی بات یا عمل کو حوصلے سے برداشت کر لینا اور شکوہ نہ کرنا صبر کہلاتا ہے۔ تحمل سے مراد کسی کی جانب سے کی جانے والی زیادتی کو برداشت کر لینا اور زیادتی پر درگزر کرنا۔ صبر و تحمل تمام انبیاء علیہ السلام کی نمایاں صفت رہی ہے۔ صبر و تحمل کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی صبر و تحمل کی مثالوں سے بھری پڑی ہے۔ اعلان نبوت کے بعد کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو تکلیفیں پہنچائیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں نہ صرف برداشت کیا بلکہ کسی سے بدلہ بھی نہیں لیا۔ کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھاتے اور طرح طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرتے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر و تحمل سے کام لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اسلام کی تبلیغ کے لیے طائف تشریف لے گئے تو لوگوں نے شہر کے آوارہ لڑکوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا۔ ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھر مارے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لہو لہان ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بڑی مصیبت پر صبر و تحمل سے کام لیا اور انہیں بد دعا دینے کی بجائے ان کے حق میں دعا فرمائی کہ اے اللہ طائف والوں پر رحم فرما کہ یہ مجھے نہیں پہچانتے۔ ہمیں چاہیے کہ صبر و تحمل جیسی مفید اور بہترین صفت اپنے اندر پیدا کریں۔ روزمرہ زندگی میں اپنی پسند اور مزاج کے خلاف ہونے والی بات یا عمل کو درگزر سے کام لیں، عمل پر درگزر سے کام لیں۔ کسی برائی کا بدلہ برائی سے نہ دیں تاکہ معاشرہ امن و سکون کی مثال بن سکے۔ بیٹا یہ اب آپ نے ریڈنگ کیا، میں نے کروا دیا آپ کو، آپ نے بھی اب اس کو 5 ٹائم پڑھنا ہے اور اس پہ آپ نے ڈیٹ لگا دینی ہے۔ جب آپ بیٹا اچھے طریقے سے ریڈنگ کرو گے تو آپ کا بک ورک بھی ایزیلی ہو جائے گا۔ بیٹا میں آپ کو ایک بار پھر کہہ رہی ہوں اچھے طریقے سے اس کی ریڈنگ کرنی ہے۔ بیٹا اب ہم سبق صبر و تحمل کے سوالوں کے جواب یاد کریں گے۔ بیٹا ہمارا پہلا سوال ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر و تحمل کے کردار کی ایک مثال دیں۔ اس کا جواب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اسلام کی تبلیغ کے لیے طائف تشریف لے گئے تو لوگوں نے شہر کے آوارہ لڑکوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا۔ ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لہو لہان ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بڑی مصیبت پر صبر و تحمل سے کام لیا اور انہیں بد دعا دینے کے بجائے ان کے حق میں دعا فرمائی۔ بیٹا اب میں آنسر ریپیٹ کروں گی، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں تاکہ آپ کو پڑھنے میں کوئی دشواری نہ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اسلام کی تبلیغ کے لیے طائف تشریف لے گئے تو لوگوں نے شہر کے آوارہ لڑکوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا۔ ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لہو لہان ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بڑی مصیبت پر صبر و تحمل سے کام لیا اور انہیں بد دعا دینے کے بجائے ان کے حق میں دعا فرمائی۔
ہمارا دوسرا سوال ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے لوگوں کے ظلم و ستم کے جواب میں کیسا رویہ اپنایا؟ جواب ہے اس کا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے لوگوں کے ظلم و ستم کے جواب میں ان کو معاف کر دیا اور ان کے حق میں دعا فرمائی، اے اللہ طائف والوں پر رحم فرما، یہ مجھے نہیں پہچانتے۔ رپیٹ کریں گے آنسر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے لوگوں کے ظلم و ستم کے جواب میں ان کو معاف کر دیا اور ان کے حق میں دعا فرمائی، اے اللہ طائف والوں پر رحم فرما، یہ مجھے نہیں پہچانتے۔ بیٹا اب ہم تھرڈ کوشچن پڑھتے ہیں، معاشرے میں امن و سکون قائم کرنے کے لیے ہمیں کیسا رویہ اختیار کرنا چاہیے؟ معاشرے میں روزمرہ زندگی میں اپنی پسند اور مزاج کے خلاف ہونے والی بات یا عمل پر درگزر سے کام لیں، کسی برائی کا بدلہ برائی سے نہ دیں تاکہ معاشرہ امن و سکون کی مثال بن سکے۔ اب آنسر ریپیٹ کریں گے، روزمرہ زندگی میں اپنی پسند اور مزاج کے خلاف ہونے والی بات یا عمل پر درگزر سے کام لیں، کسی برائی کا بدلہ برائی سے نہ دیں تاکہ معاشرہ امن و سکون کی مثال بن سکے۔ بیٹا اب آپ نے یہ کوشچن آنسر اچھے طریقے سے یاد کرنے اور اس کو رف کاپی پہ لکھنا ہے تاکہ یہ آپ کو اچھے طریقے سے یاد ہو جائیں۔ اللہ حافظ۔